جمال الوجود بذكر الإله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معجزہ، کرامت اور جادو، یہ تین ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے ہاں بہت استعمال کیے جاتے ہیں، بہت سنے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ معجزہ، کرامت اور جادو ان تینوں میں باہم کیا فرق ہے؟ اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں، کلپ کو آخر تک دیکھیں، اس میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ہم یہاں معجزہ، کرامت اور جادو کی تعریفات، ان کی ڈیفینیشن اور ان کی حقیقت کو جان لیں گے تو ان کے مابین جو فرق ہے وہ خود بخود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے معجزہ ہو، کرامت ہو یا جادو ہو، ان تینوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان میں خلاف عادت کاموں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی، جنرل پریکٹس کے خلاف ہوتی ہیں، ان تینوں میں ان چیزوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر پتھر پھینکا جائے تو عادت یہی ہے کہ وہ نیچے کی طرف آئے گا، لیکن اگر یہی پتھر آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ ایک خلاف عادت کام کا ظہور ہوا ہے۔ یوں ہی ایک شخص اگر مر جاتا ہے تو عادت یہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مردے کو زندہ کر دے تو کہا جائے گا کہ اس نے خلاف عادت کام کو ظاہر کیا۔ تو چاہے معجزہ ہو، کرامت ہو یا جادو ہو، ان میں عام طور پر خلاف عادت کام، یعنی جو عام طور پر چیزیں نہیں ہوتی، ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن خلاف عادت کام کا ظہور اگر کسی نبی سے اس کے دعوی نبوت کے بعد ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی معجزے کا ظہور ایک نبی ہی سے ہو سکتا ہے، غیر نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، کور شدہ جو مریض ہیں ان کو شفا یاب کر دینا، اسی طرح ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، آپ کی انگلی مبارک سے پانی کا بہنا، آپ کا کم کھانے کو بہت زیادہ کر دینا، حضور علیہ السلام کے لیے درختوں کا چل کے آنا، آپ کو سلام کرنا، آپ سے بے جان چیزوں کا کلام کرنا، آپ سے شکایات کرنا، تو یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کہلاتے ہیں۔ جبکہ اگر خلاف عادت کام کا ظہور ایک اللہ کے ولی سے ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی معجزے کا ظہور نبی کرتا ہے، جبکہ کرامت ایک اللہ کا ولی دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم سورہ نمل میں حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت کا تذکرہ موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس سجی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہزاروں میل دور تخت ملکہ بلقیس کا فوراً کون لے کر آئے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں محفل کے ختم ہونے تک لے آؤں گا، جبکہ حضرت آصف بن برخیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو یہاں لے کر آؤں گا۔ اور ہوا ایسے ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی اور وہ ہزاروں میل دور کسی بند مقام پر اتنا بڑا اور منو وزن رکھنے والا تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ تو چونکہ وہ ایک اللہ کے ولی نے خلاف عادت کام کیا تو اس کو ہم نے کہا کہ آصف بن برخیہ کی کرامت تھی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جادو پر۔ تو دیکھیں، جادو میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، اور عام طور پر جادو سیکھنے کے لیے ناجائز کلمات اور کفریہ کلمات کا سہارا لینا پڑتا ہے، کفریہ کلمات پر مشتمل منتر پڑھنے پڑتے ہیں، بعض اوقات شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک جادو کا سیکھنا، جادو کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام کام ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی نبی معجزہ دکھاتا ہے تو وہ کائنات والوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، کوئی بھی اس کا توڑ نہیں کر سکتا، جبکہ عام طور پر جو چیزیں جادو میں دکھائی جاتی ہیں ان کا توڑ ممکن ہوتا ہے، ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کئی بار ہوا کہ لوگوں نے جادو کیا اور دوسرے لوگوں نے ان کو توڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور فرق یہ ہے کہ عام طور پر جو چیز معجزے میں یا کرامت میں دکھائی جاتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، ریئلٹی ہوتی ہے، لیکن جادو میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ بعض اوقات نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف جو جادوگر تھے، انہوں نے جو سانپ بنائے وہ نظروں کا دھوکہ تھا، نظر بندی تھی، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ اس کے برخلاف موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ حقیقتاً بہت بڑا اژدہا بنا، اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جادو میں عام طور پر دھوکہ ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ عام طور پر جادو وہ برے مقاصد اور لوگوں میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ہزار برے کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ معجزہ و کرامت ان تمام خرابیوں سے، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ تو یہ چند فرق ہیں جو کہ معجزہ، کرامت اور جادو میں تھے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ امید ہے کہ آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تاثرات کمنٹ باکس میں لکھیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ
شیئر کریں۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں۔ وما توفیقی الا